ایک دن عصر و مغرب کے درمیان جب سورج اپنی سنہری کرنوں کو بیت اللہ میں جمع کر رہا تھا اور خوشگوار تر و تازہ ہواؤں سے بیت اللہ کے صحن میں لوٹ پھوٹ ہو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی اور عبد الملک بن مروان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے درمیان نرم نرم لہجے اور پست آواز میں گفتگو ہو رہی تھی۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ آؤ ہم میں سے ہر ایک اپنی خواہش اور پسند کی چیز مانگے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ یہ نوجوان خیالات کی وسیع دنیا میں گم ہو گئے اور ان کی عقلیں امیدوں کے سبز باغات کی سیر کرنے لگی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے، میری تمنا اور چاہت یہ ہے کہ میں ملک حجاز کا مالک بن جاؤں اور خلافت مجھے مل جائے۔ اور ان کے بعد ان کے بھائی وہ سب کہنے لگے کہ میری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ میں عراقین یعنی کوفہ اور بصیرہ کا ولی بن جاؤں اور خلافت مجھے مل جائے۔ عبد الملک بن مروان کہنے لگے کہ اگر آپ دونوں اس پر صبر اور قناعت کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، البتہ میری چاہت تو یہ ہے کہ میں پوری دنیا کی بادشاہت مجھے مل جائے اور میں معاونہ بن ابی سفیان کے بعد تمام مسلمانوں کا خلیفہ بنوں۔ جب یہ تینوں اپنی اپنی تمناؤں کا اظہار کر چکے تو انہوں نے دیکھا کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش ہے اور ابھی تک انہوں نے اپنی خواہش اور تمنا کا اظہار نہیں کیا۔ اس وجہ سے ان سب کی متوجہ ان کی طرف ہو گئی اور انہوں نے پوچھا کہ اے عروہ، تمہاری کیا چاہت ہے؟ تو عروہ بن زبیر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دنیاوی تمناؤں اور چاہتوں میں برکت ڈالے۔ بہرحال میری تمنا تو یہ ہے کہ میں ایک ایسا عالم باعمل بن جاؤں کہ لوگ مجھ سے قرآن و حدیث اور دین کے احکامات سیکھیں اور پھر اللہ کی رضامندی سے مجھے آخرت میں کامیابی ملے اور جنت کا مستحق بن جاؤں۔ حضرت عروہ بن زبیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 1 سال پہلے مسلمانوں میں سب سے زیادہ شریف اور اونچے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حضرت زبیر بن عوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی تھے اور اسلام میں پہلے شخص تھے جس نے اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار سونپ لی تھی، اور ان 10 حضرات عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی گئی تھی۔ اور عروہ بن زبیر کی والدہ حضرت اسماء بن ابی بکر تھی جو ذات النطاقین کے لقب سے مشہور تھی، اور ان کے نانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور غار کے ساتھی تھے، اور ان کے دادی حضرت صفیہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اور ان کی خالہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جن کی تدفین کے وقت خود یہی عروہ ان کے قبر میں اترے تھے اور لحد کو اپنے ہاتھوں سے درست کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تینوں صحابہ کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ اسی طرح حضرت عروہ نے کعبہ معظمہ کے پاس اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی تمنا کی تھی ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ مکمل طور پر طالب علم کی طرف متوجہ ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اس وقت موجود تھے ان کو اپنے لیے غنیمت سمجھ کر ان کے گھروں پر جاتے اور ان کے پیچھے نماز پڑھتے اور ان کی مجالس ڈھونڈ کر اس میں شریک ہو جاتے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو ایوب انصاری اور دیگر صحابہ سے علم دین کا ایک بڑا حصہ سیکھا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب حضرت عروہ بن زبیر مدینہ منورہ کے فقہائے سبع یعنی مسائل دینیہ جاننے والے 7 بڑے علماء میں سے ایک شمار ہونے لگے، اور لوگ اپنے دین کے معاملات میں ان کی طرف بھاگے بھاگے چلے آتے، اور نیک صالح حکمران بھی لوگوں کے دینی اور دنیاوی معاملات نمٹانے میں ان سے مدد لیا کرتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر بہت زیادہ کھلے ہاتھ والے تھے۔ ان کی سخاوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ان کا میٹھے پانی، سایہ دار پھل، درختوں اور عمدہ کھجوروں والا ایک بہت بڑا باغ تھا، اور وہ سال بھر باڑے کے ذریعے اس کی حفاظت کرتے تاکہ چلنے والے بچے درختوں اور پھلوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن جیسے ہی پھل پکنے کا موسم آتا اور دیکھنے والوں کے دل ان پھلوں کی طرف مائل ہو جاتے تو وہ ان حفاظتی باڑوں کو مختلف طرف سے ہٹا دیتے تاکہ لوگوں کے لیے داخل ہونا آسان ہو جائے۔ پھر تو ہر کوئی آنے والا اس باغ میں داخل ہوتا اور اس باغ میں سے جس کو بھی لذیذ سمجھتا کھا لیتا، وہ جتنا چاہتا اپنے ساتھ گھر لے جاتا۔ ولید بن عبد الملک کے دور خلافت کے دوران ایک سال اللہ تعالیٰ نے حضرت عروہ بن زبیر کو ایسے امتحان میں ڈالا جس میں وہی آدمی ثابت قدم رہ سکتا ہے جس کا دل ایمان اور یقین کی دولت سے آباد ہو۔ امیر المؤمنین ولید بن عبد الملک نے حضرت عروہ بن زبیر کو دمشق آنے کی دعوت دی تاکہ ملاقات و زیارت ہو سکے، چنانچہ انہوں نے دعوت قبول کر لی اور اپنے ساتھ اپنے بڑے بیٹے کو لے کر دمشق پہنچ گئے۔ جب امیر المؤمنین کے پاس پہنچے تو انہوں نے بڑا شاندار استقبال کیا اور شاہی مہمان کی طرف ان کی عزت افزائی کی۔ پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی سے ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ حضرت عروہ کا بیٹا ولید بن عبد الملک کے ازدبل کی طرف گیا جہاں قیمتی گھوڑے اور دوسرے جانور رکھے ہوتے ہیں تاکہ کسی عمدہ گھوڑے کی سواری کے لیے منتخب کر لے۔ وہاں ازدبل میں ان کو ایک گھوڑے نے ایسی لات ماری کہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو گئی، اور وہ ابھی غمزدہ والد نے بیٹے کی قبر کی مٹی سے ہاتھ بھی نہیں جھاڑا تھا کہ ان کے پاؤں میں ایک ایسا خطرناک پھوڑا نکل آیا جس نے ان کے پاؤں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ ان کی پنڈلی سوج گئی اور بہت تیزی سے یہ ورم بڑھتا گیا اور تکلیف میں اضافہ ہوتا رہا۔
امیر المؤمنین نے ہر طرف سے اپنے مہمان کے علاج کے لیے طبیبوں اور حکیموں کو بلایا اور ان کو تاکید کی کہ جس طرح بھی ممکن ہو ان کا علاج کرے، لیکن کافی علاج کے بعد اور سوچ و بچار کے بعد تمام حکیموں اور طبیب اس بات پر متفق ہو گئے کہ حضرت عروہ کی ٹانگ کے کاٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ ورم پورے بدن میں پھیل جائے اور ان کی موت کا سبب بن جائے، ان کی مفلوج ٹانگ کاٹنا ہی ان کا علاج ہے۔ حضرت عروہ نے بھی حکیموں کی اس تجویز سے اتفاق کیا اور ان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں پایا۔ جب جراح ان کی ٹانگ کاٹنے کے لیے اپنے تمام آلات لے آئے اور گوشت کے کاٹنے کی کینچیاں اور ہڈی کو الگ کرنے کے لیے آرے وغیرہ، تو انہوں نے عروہ سے کہا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ آپ کی ایک گھونٹ شراب پلا دیں تاکہ پاؤں کے کاٹنے کی تکلیف آپ کو محسوس نہ ہو۔ تو حضرت عروہ کہنے لگے، ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں حرام چیز سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ میرے لیے عافیت کا سبب بنے۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلے شراب کے علاوہ کوئی اور نشاور چیز پلا دیتے ہیں۔ تو حضرت عروہ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر الگ کیا جائے اور مجھے اس کی تکلیف نہ ہو، بلکہ آپ بغیر نشے کے میری ٹانگ کاٹے تاکہ مجھے درد ہو اور اللہ کی طرف سے اس پر مجھے اجر و ثواب ملے۔ چنانچہ جب طبیبوں نے حضرت عروہ کی ٹانگ کاٹنے کا ارادہ کیا تو مضبوط اور طاقتور مردوں کی ایک جماعت آگے بڑھائی۔ حضرت عروہ نے پوچھا، کیا بات ہے، یہ کون لوگ ہیں، کس لیے آ رہے ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ ان لوگوں کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ آپ کو پکڑ کر رکھیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ درد اور تکلیف کی وجہ سے آپ اپنی ٹانگ کھینچ لیں اور اس کی وجہ سے آپ کو مزید کوئی اور نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ سن کر حضرت عروہ نے کہا کہ ان لوگوں کو واپس کر دو، مجھے ان کی ضرورت نہیں، مجھے امید ہے کہ ذکر و تسبیح ہی میرے لیے کافی ہے، اور جب تک میں ذکر میں مشغول رہوں گا ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی کہ مجھے پکڑنے کی ضرورت پڑے۔ پھر طبیب نے کینچی سے گوشت کاٹنا شروع کیا۔ گوشت کاٹ کر ہڈی تک پہنچ گئے اور ہڈی پر آری رکھ کر چلانے لگے اور ہڈی کو کاٹتے رہے، جبکہ حضرت عروہ مسلسل لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے رہے اور جراح آری سے ہڈی کاٹتے رہے۔ حضرت عروہ تکبیر و تحلیل کہتے رہے یہاں تک کہ پنڈلی کٹ کر الگ ہو گئی۔ پھر لوہے کی ایک کڑھائی میں تیل کو ابالا گیا اور حضرت عروہ کی زخمی ٹانگ کو اس میں ڈبو دیا گیا تاکہ وہ ابلتا ہوا خون رک جائے اور زخم کو داغ لگے۔ اس کے بعد حضرت عروہ کافی دیر بے ہوش رہے اور اس دن بے ہوشی کی وجہ سے وہ قرآن مجید کا اتنا حصہ تلاوت نہ کر سکے جو ان کے روزانہ کی ترکیب تھی، یعنی ایک منزل۔ جب حضرت عروہ اس زخم سے صحتیاب ہو گئے تو انہوں نے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ منگوائی اور انہوں نے لا کر رکھ دی۔ تو حضرت عروہ اس کو اپنے ہاتھ میں الٹتے پلٹتے جاتے اور کہتے جاتے، قسم ہے اس ذات کی جو مجھے تجھ پر لاد کر رات کی تاریکیوں میں مسجد کی طرف لے جاتی تھی، اور وہ ذات جانتی ہے کہ میں کبھی بھی تجھ پر چل کر کسی حرام کام کی طرف نہیں گیا۔ پھر انہوں نے معان بن اوس رحمۃ اللہ کی اشعار پڑھے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ میں خلیفہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنا ہاتھ کبھی کسی مشکوک چیز کی طرف نہیں بڑھایا، اور نہ میری ٹانگ مجھے کسی گناہ کی طرف اٹھا کر لے گئی، اور نہ ہی میرے کان اور میری آنکھوں نے مجھے کسی برائی کی طرف ہنکایا، اور نہ میری عقل اور میری ضرورت و حاجت نے کسی برائی پر میری رہنمائی کی، اور میں جانتا ہوں کہ مجھے زمانے میں کوئی مصیبت ایسی نہیں پہنچی جو مجھ سے پہلے کسی جوان کو نہ پہنچی ہو، بلکہ مجھ سے پہلے یہ مصیبت کسی نہ کسی کو ضرور پہنچی ہوگی۔ آج تک لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔